ہمارا تعلیمی نظام اس وقت غلام در غلام پیدا کر رہا ہے. ہمارا تمام میڈیا غلام ہے. جب انسان اگر صرف یہ بات بھی کر دو, اس آئیڈیا کو بھی آپ اگر فلوٹ کر دیں کہ پاکستان ایک اسلامک ملکوں کا بلاک بنا کر لیڈ کر سکتا ہے, تو لوگوں کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ اتنے غلام ہیں کہ اس کانسیپٹ کو سوچ بھی نہیں سکتے. جب یورپین یونین بن سکتا ہے, نیٹو بن سکتا ہے, ایس سی او بن سکتا ہے, برکس بن سکتا ہے, تو پاکستان کیوں نہیں انیشیٹو لے کر ایک مسلمان ملکوں کا بلاک لیڈ کر سکتا؟ لیکن بات یہ ہے کہ کرنے کے لیے بھی مرد آزاد چاہیے, جو مرد آزاد نہیں ہے ہمارے پاس. نہیں ہے. کیوں جی منٹو صاحب, پھر یہ مرد آزاد پھر کہاں سے آئے گا؟ ہم تو ہر ایک کا ایگزامپل دے دیتے ہیں, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. ویری گڈ. مجھے بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ ساری اتنی بحث کے باوجود ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ پاکستان کا کام ہے چبن مسلمان ملکوں کی قیادت کرنا. بھائی جب چبن مسلمان ملک نہیں تھے, پاکستان نہیں بنا تھا, تو باقی 53 ملکوں کی کون قیادت کرتا تھا؟ ہر ملک کو اپنی آزاد چھوڑ دینا, وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. اور یہ بھی قائد اعظم کی تقریر کا ذکر کر رہے تھے, پھر لیاقت علی کی تقریر کا اور ریزولوشن کا ذکر کر دیا. کیا 11 اگست کی تقریر جو ہے قائد اعظم کی, 3 دن پہلے پاکستان کا باقاعدہ شروع ہونے سے, اور پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر ایز پریزیڈنٹ تقریر کی, کیا اس کے الفاظ آج زندہ ہیں؟ ان کے الفاظ میں یہ باتیں درج تھیں کہ آپ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں یا سکھ ہیں یا کرسچن ہیں, آپ اپنی مسجدوں مندروں میں جائیں, آپ کا اس بات کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں. آپ نے قرارداد مقاصد کے ذریعے ریاست کا تعلق بنا دیا. قرارداد مقاصد 11 اگست کی تقریر کی کانٹرڈکشن ہے. یہ پیجے میں تھوڑا سا ذرا ہٹ کے اس کو ایکسپلین کروں گا. وہ یہ کہ دشمنوں کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں, اور جو ہمارے دوست ابھی جو بات کر رہے تھے کہ بالکل ہمارے ایگزسٹنس کو اگر خطرہ ہوگا تو ہم ڈیفینیٹلی اس کو ڈپلوائے کریں گے. لیکن جو اسٹریٹجی اس وقت وہ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نیوکلیر ویپن استعمال کرنے کے قابل ہی نہ رہیں. جو انہوں نے سوویت یونین کے خلاف اسٹریٹجی استعمال کی تھی ارلی 90s میں, اس کے سوویت یونین ہم سے بہت بڑا ایک نیوکلیر ویپن سٹیٹ تھا, ہم سے بہت بڑی فوجی طاقت تھی. اٹ ڈس انٹیگریٹڈ وداؤٹ فائرنگ اے شاٹ, اور اس کا طریقہ انہوں نے جو استعمال کیا تھا, جس کو آج آپ 5th جنریشن وار کہتے ہیں, کہ اس میں غداری, ٹریزن کے ذریعے, اکنامک کولیپس کے ذریعے, میڈیا اور انفارمیشن وارفیئر کے ذریعے, سائیکولوجیکل آپریشنز کے ذریعے, برنگنگ اے جوڈیشل کولیپس, اکنامک کولیپس, پولیٹیکل کولیپس. اینڈ اس کی وجہ سے سوویت یونین ظاہراً اس کے سامنے کوئی دشمن نہیں تھا جس کے خلاف وہ نیوکلیر ویپن استعمال کرتا, لیکن دا کنٹری ڈس انٹیگریٹڈ. اور یہی یہ پاکستان کے خلاف کرنا چاہ رہے تھے 9/11 کے بعد سے. سی آئی اے کا پوری رپورٹ تھی کہ 2015 تک پاکستان ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا. ٹی ٹی پی کی جو انسرجنسی تھی, بی ایل اے کی تھی, ایم کیو ایم کی جو کراچی میں تھی, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں جو غدار تھے, شیخ مجیب الرحمان ہماری بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی 70 میں جو بک چکی تھی انڈیا کے ہاتھوں, اور اب تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈز تھے, یہ جو چاہے وہ میمو گیٹ سکینڈل میں زرداری انوالوڈ ہو, یا نواز شریف ہو, اچکزئی ہو, اسفندیار ولی ہو, فضل الرحمان ہو, یہ ساری بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز انڈیا کمپرومائز کر چکا تھا, اور ایک انٹرنل کولیپس ہو رہا تھا پاکستانی ریاست کا. یہ اللہ کا کرم اور فضل ہوا کہ ہم اس کرائسس پیریڈ سے نکل آئے, لیکن ابھی تھریٹ باقی ہے اپنی جگہ پہ. اکنامک کولیپس ابھی بھی آپ سفر کر سکتے ہیں, اور جس قسم کا یہ انوائرمنٹ میں آپ کو پھنسا دیا ہے ملک کو انہوں نے, جس قسم کا ریسپانس بلڈ کرنا چاہیے ابھی ہم بلڈ نہیں کر رہے. ملک میں فائنینشیل ایمرجنسی ہونی چاہیے تھی, ملٹری ایمرجنسی ہونی چاہیے تھی, ایگزسٹنگ لاز, اور جس طرح ہم پیس ٹائم لاز اپلائی کر رہے ہیں ان اسٹیٹ آف وار, اس طرح ریسپانس بلڈ نہیں ہو سکے گا. سو آئی ایم ویری کنسرن فرینکلی اسپیکنگ, ڈسپائٹ دا فیکٹ ایک یوفوریا ہے کہ ملک میں اندر حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں, لیکن آپ یہ بات سانزو کی یاد رکھیں, when you hear the words of peace and preparations for war, beware, the war is coming. پاکستان کو پوری طرح تیار رہنا ہے, ہمیں اس نئی جنگ کی تیاری کرنی ہے. اپنی قوم ہماری تیار نہیں ہے اس کے لیے, ہمیں اپنا میڈیا کنٹرول کرنا ہے, انفارمیشن وارفیئر اسٹریٹجی ڈیفائن کرنی ہے, سائیکولوجیکل پروگرامنگ کرنی ہے قوم کی, جس طرح سیریا میں, عراق میں, شام میں ہو رہا ہے. آنے والی جنگیں ہائیبرڈ ہوں گی, اربن ہوں گی, شہروں میں لڑی جائیں گی, اس طرح کی نہیں ہوں گی جیسی 65 کی جنگ ہم نے سرحد پہ لڑی تھی. سو دس از واٹ آور لیڈرشپ ہیز ٹو ٹیک کیئر آف ناؤ.
ओके, तो मंटो साहब फिर मुझे बताएं एक और एक मसला जो सामने आपके आने वाला है 2025-26 में वर्ल्ड बैंक के जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान के पास तो पानी नहीं होगा, तो दैट विल अगेन क्रिएट अ सिचुएशन, अ वॉर हिस्टीरिया। तो आप तो पीस मांग रहे हैं, हम सब पीस मांग रहे हैं, लेकिन इन द लाइट ऑफ दिस हिंदुस्तान तो फिर इनवाइट कर रहा है एक जंग को। मेरा नहीं ख्याल कि हम सब पीस मांग रहे हैं, क्योंकि अभी जितनी डिस्कशन यहाँ पे हुई है उसमें से मेजॉरिटी लोगों का तो कहना ये है कि अमन मांगने का तरीका एक ही है कि अफवाज को, न्यूक्लियर वेपन्स को और हर किस्म के ताकत के जो हरबे हैं उनको मजबूत किया जाए। किसी एक शख्स ने ये नहीं कहा कि ये पाकिस्तान 60% लोग देहातों में रहते हैं, देहातों में फ्यूडल का कब्जा है, वहां पे पैदावार होती है, पैदावार पर फ्यूडल्स का कब्जा है, वहां पे पैदावार होती है, वहां पे लोग नंगे भूखे रहते हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट करनी है तो पहले तो ये फ्यूडल इसका स्ट्रक्चर जो है तोड़ा जाए। कौन है जो इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अवाम के नुक्ता नज़र से सोचता है? सब अपनी अपनी जो इनके मफादात हैं उनके इर्द गिर्द घूमते हैं और अपनी अपनी छोटी छोटी जो इन्होंने शक्लें बनाई हुई हैं उनको उनकी वो का दिफा करना चाहते हैं। दिफा होना चाहिए पाकिस्तान की आबादी का, गरीब लोगों का, निचले तबकों का। उनके बारे में कोई नहीं सोचता। कोई एक आदमी है जो ये कहना चाहता है कि इस पाकिस्तान के अंदर जब तक फ्यूडल सिस्टम मौजूद रहेगा वही हुक्मरान रहेंगे, वही पॉलिटिक्स चलाएंगे, वही इस मुल्क के अंदर दिफा का बंदोबस्त करेंगे और वही स्टेटस को कायम रखने की जद्दोजहद करते रहेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए जो इकोनॉमिक स्टेटस को तोड़ना चाहती है। अगर नहीं तोड़ना चाहती तो ये सिस्टम कायम रहेगा, मफादात कायम रहेंगे और पाकिस्तान के अवाम जो है वो गुर्बत से और ज्यादा निचली लकीर पर चले जाएंगे। मुझे बताएं ज़ैद साहब, फिर ये जो एक तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात करें और दूसरा ये जब हम बात करते हैं पीस की और फिर मुस्लिम और इस्लामिक ब्लॉक को देखते हैं, सब इस्लामिक ब्लॉक इज अ ट्रबल स्पॉट। यू नेम एनी इस्लामिक स्टेट, इट इज अ ट्रबल स्पॉट फॉर वन रीजन और द अदर। लेकिन हम वेस्टर्न ब्लॉक को देखते हैं, वहाँ सोशल वेलफेयर भी है जो कि हमारा मजहबी हमें बताता है, वहाँ केयरिंग भी है जो कि हमारा मजहब हमें बताता है, लेकिन ये वेस्ट के पास है और हम वी आर स्टिल एट वॉर अमंगस्ट आवर ओन सेल्व्स। नहीं पीजिए, देखिए सिविलाइजेशनल राइज एंड फॉल को अगर आप स्टडी करें, तारीख में कौमों के जो उरूज और जवाल हैं, तो कौमों पे ये वक्त आते रहते हैं। एक वक्त था कि जब अंदलुसिया में, स्पेन, बगदाद, डमास्कस दुनिया की अजीम शान सिविलाइजेशंस थी और डार्क एजेस थे पूरे मगरब में, पूरे यूरोप में। एक वक्त था कि फिर यही मुसलमान सिविलाइजेशन, हलाकू खान की इन्वेजन आई, बगदाद तबाह हुआ, डमास्कस तबाह हुआ, मुस्लिम वर्ल्ड वाज स्लॉटर्ड, मंगोलिया से लेकर लिटरली इजिप्ट तक पूरी मुस्लिम दुनिया को तबाह कर दिया गया। सो ये राइज एंड फॉल कौमों के उरूज और जवाल चलते हैं, ये सिविलाइजेशनल हैं, ये तहजीब के अंदर होते हैं। आप पाकिस्तान को या इराक को आइसोलेशन में नहीं स्टडी कर सकते। जब खिलाफत उस्मानिया वहां डूब रही थी तो मुगल भी यहां डूब रहे थे, दोनों हालांकि आपस में इतना फासला था दो मुसलमान एम्पायर्स का। ये लेकिन मैं तो ज़ैद साहब, मैं तो आज की बात कर रहा हूं। आई मीन यू लुक एट द इस्लामिक स्टेट, द इस्लामिक ब्लॉक, इट इज ऑल टर्मोइल्ड। पीजे मैं इसी पर आ रहा हूं। पहली जंग अजीम के बाद जब मुस्लिम दुनिया को बिखेर दिया गया था, तबाह किया गया था, तो मुस्लिम दुनिया अभी तक संभली नहीं है। 100 साल हुए हैं उस बात को। कौमों के उरूज ज़वाल में ये कोई वक्त नहीं होता। पाकिस्तान का बनना, पाकिस्तान का बन जाना वो पहली निशानी थी कि मुस्लिम दुनिया का उरूज शुरू होने वाला है, जिस पर इकबाल ने कहा था, करेंगे अहले नजर ताजा बस्तियां आबाद, नहीं है मेरी निगाह सुए कूफा और बगदाद। जो उन्होंने कहा था कि लिया जाएगा अब तुझसे काम दुनिया की इमामत का, ये खुशखबरियां पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए थी। पाकिस्तान बना इसीलिए था, हमने तामीर पाकिस्तान की है, तकमील नहीं की। इसीलिए आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को खत्म करना चाहती है। अरब दुनिया तो पहले ही खत्म थी। वो जब खाक खून में लुट रहा है, आबरू बेच रहा है, आबरू दीन मुस्तफा, हाशमी बेच रहा है आबरू दीन मुस्तफा, खाक खून में लुट रहा है तुर्कमान सख्त कोश। पहली जंग अजीम से मुस्लिम दुनिया का बेड़ा गर्क हुआ है। लेकिन बात इसीलिए हम कर रहे हैं पाकिस्तान के दिफा की कि ये मुसलमान दुनिया की इस्लामी तहजीब की आखिरी चट्टान है। ये
If Pakistan falls, then Muslim world will fall for next 500 years. Pakistan must be defended at all cost. I'll just put you on pause. Zahid Sahab, منٹو صاحب کا جو بون آف کنٹینشن ہے وہ بھی ہی از ود دیٹ آئی ایم شیور، لیکن انٹرنلی جو آپ کے جو ایشوز ہیں، فار ایگزامپل دس فیوڈلز اینڈ پیپل ہو آر ایکسپلائٹنگ ایچ ادر، آپ اس کو جب ٹھیک نہیں کرو گے تو ہم باہر سے کیسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیے پی جے، میں یہی بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان when we talk of defending Pakistan تو we defending Pakistan against economic terrorists also, political terrorists also, میڈیا انفارمیشن وارفیئر آلسو. اسی لیے ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں کہ ایک ایسی ہمیں ریاست سٹیٹ کریٹ کرنی ہے کہ جو ان سارے ہائیبرڈ تھریٹس کے خلاف رسپانس بلڈ کر سکے. تو ہم اس بات کو پوری طرح ایکسپٹ کر رہے ہیں. کیا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو اس ڈیموکریٹک سسٹم کے ذریعے ان پاور ہیں وہ پاکستان کے لیے تھریٹ ہیں یا پاکستان کے لیے وہ ایک ایسٹ ہیں؟ جب تھریٹ ہیں تو سسٹم چینج کر دیں. کس نے منع کیا ہے ہم کو؟ بات یہی ہے کہ ہماری جوڈیشری، ہماری آرمی، ہماری گورنمنٹ کو ہم پھر then we'll have to change the system جو پچھلے 70 سال سے چل رہا ہے. کیا اینگلو سیکسن جوڈیشری ہمیں سرو کر رہی ہے یا یہ کلونیل لاز ابھی تک انفورس کر رہی ہے؟ اگر کر رہی ہے تو چینج کر دیں. کیا یہ میڈیا اور انفارمیشن وارفیئر جو ہمارا میڈیا ہے وہ نیشنل بلڈنگ، کیریکٹر بلڈنگ کر رہا ہے یا نیشنل کی سبورجن کر رہا ہے تو چینج کر دیں. یہی بات، وی نو دی پرابلم. We don't have the courage and the will to change it. یہ ایگزسٹنگ پولیٹیکل سسٹم، اینگلو سیکسن لاز جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا، انہیں تبدیل کرنے پڑیں گے، تب جا کے یہ ظلم بند ہوگا. پاکستان واز meant to be an Islamic welfare state. لیاقت علی خان کی وہ تقریر پڑھ لیں جو آبجیکٹو ریزولوشن سے پہلے انہوں نے کی تھی. They were visionary founding fathers, ideologues, romantic people. They knew what has to be done. We lost our way after that. کس نے منع کیا ہے کہ ہم واپس چلے جائیں وہاں؟ Okay, so we've lost our way. So Manto Saab, would you not agree or maybe you disagree کہ ایجوکیشن پہ ہم نے اتنا زور نہیں دیا اس ملک کے اندر؟ بیکاز ایجوکیشن جہاں زور بھی دیا ہے، I mean اسکولوں کے اندر آپ فیسیں دیکھ لیں، I mean they're astronomical. ایک عام آدمی جا نہیں سکتا ہے. But don't you think کہ اس پہ بھی ہمیں زور دینا چاہیے؟ دیکھیں، مجھے تو پہلے بہت ساری باتیں جو ہوئی ہیں وہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہیں. مسلمانوں کے ملک 50 سے اوپر ہے، 54 کے قریب ہے. یہ صرف پاکستان کے مسلمان ملک کے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے بنا تھا اس کی ذمہ داری ہے کہ سارے دنیا کے مسلمانوں کو اونچا کر دیں. بھائی مکہ مدینہ موجود ہے، مصر موجود ہے، عراق موجود ہے، یہ جو اسٹیبلش مسلمانوں کی سلطنتیں ہیں وہ موجود ہیں. انہوں نے تو کبھی یہ کوشش نہیں کی. اور یہ سب کے سب لوگ جو تیل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور تیل کے منافع کھاتے ہیں، وہاں پہ بادشاہتے ہیں، وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے. کن مسلمانوں کی بات کرتے ہیں آپ؟ یہ ساری کی ساری بات جو آپ نے اپنی ذمہ لے لی ہے، مجھے ذرا بتا دیجئے کہ کیا پاکستان اگر نہ بنتا اور ہندوستان جو ہے وہ ایک ہی موومنٹ کے ذریعے سے آزاد ہو جاتا اور اس میں مسلمان بستے رہتے، جیسے کہ ابھی بھی 20-22 کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں، تو ان کا رول سیاست پہ ختم ہو گیا. وہ صرف پاکستان میں ہی ان کا رول ہے. یہ کیا باتیں کرتے ہیں بھائی؟ ماڈرن سوسائٹیز جو ہے وہ اس طرح تو نہیں چلتی ہیں. اور ماڈرن، آپ نے کہا جمہوریت کا ذکر کیا ہے، بھائی 54 مسلمان ملکوں میں سے کتنی جمہوریتیں ہیں؟ تو کیا آپ کرنا چاہتے ہیں، کیا نہیں کرنا چاہتے؟ اتنی لمبی لمبی کہانیاں مت ڈالیے. یہ ملک ہے ہمارا پاکستان، یہاں پہ 20-22 کروڑ انسان رہتے ہیں. ذرا ان کی طرف توجہ کیجئے اور ان کے پرابلمز جو ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کیجئے. ان کی اقتصادیات کو بہتر کرنے کی کوشش کیجئے. اس کو انڈسٹریل سوسائٹی بنانے کی کوشش کیجئے. اس کے فیوڈل کریکٹر کو توڑیں اور یہاں کے لوگوں کو خوش کریں. میرا خیال ہے یہ کافی ہے. ہمیں ساری دنیا کے ذمہ داری لینے کی ضرورت نہیں ہے.